ان کا ساتھ دیں گے. آپ جب تک ہم نے یہاں سے نکلا آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. آپ نے انشاءاللہ نکل کر سڑکیں بھرنی ہیں. ایسی سے جائیں گے کہاں؟ لیکن آج ہم نے بسم اللہ کی ہے ثوابی سے. یہاں سے ہم جمع ہونا شروع ہوں گے. لیکن ایک دن آپ کو پتا ہے آپ کو سڑکیں بھرنی پڑیں گی اگر آپ نے عمران خان کو آپ نے آج یہ پہل ہے. آپ سڑکیں جب تک نہیں بھریں گے, آپ جب تک سارا یہ ملک روکیں گے نہیں, عمران خان کو یہ کبھی بھی نہیں نکالیں گے. اور اس چیز پہ آپ یقین رکھیں, آپ تیاری کریں. یہ دن آنے والا ہے, جو بھی اصول ہے, جو لیگل, جو قانونی طریقہ ہے, میں اسی پہ چلوں گا. آپ میرے پہ 200 کیس کرو گے اور 200 سال چلیں گے, میں 200 سال بھی بیٹھا رہوں گا. جو زندگی ہوگی یہی گزار دوں گا. لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. یہ کھڑے ہونا ہے. ایک بات, جب مائیں نکل آتی ہیں اور بہنیں نکل آتی ہیں اور بیٹیاں نکل آتی ہیں, ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں خاص طور پہ ہمارے ساتھ, ان کا خیال تھا جب ہم عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, ان کو ایک ساتھ ظلم کریں گے, تو باقی ساری عورتوں کی, خواتین اور ماؤں کے لیے یہ سبق ہوگا کہ آپ گھر سے نکلو گے, ہم آپ کے ساتھ یہی کریں گے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ خواتین ڈر رہی ہیں, نہیں ڈری. ہماری خواتین پاکستان کی اب مائیں گھر سے نکل آئی ہیں, بہنیں گھر سے نکل آئی ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مرد ہیں, جو بچے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آپ بچے پہلے خود ہی کر لیتے تو شاید ہمیں گھر سے نہ نکلنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جب ماؤں کو نکلنا پڑے آپ کا ساتھ دینے نکلے. لیکن اگر آپ ہمت کر لیتے اور آپ اس ملک کے ساتھ تھوڑا سا اور زیادہ ہمت دکھاتے. لیکن اب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا. آپ پہلے ابھی دیکھیں یہ نعرے نہیں ہیں, آپ غور سے سنیں, میں آپ کو صرف بتانے آئی ہوں, اس میں اسپیچ نہیں دے رہی ہوں. عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا. آپ اس چیز پہ کلیئر ہو جائیں. انہوں نے, عمران خان نے خود کہا ہے, ایک اور 2 اور کیسز تیار کر لیں گے. یہ جو کیس اس وقت سائفر کا کیس جیل کے اندر, وہ جو ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے, میرے خیال میں اس وقت ججز بھی مجبور ہیں کہ اس کو کتنی دیر اور لٹکانا پڑے گا انہیں. وہ لٹکا نہیں سکتے, یہ کیس دم توڑ چکا ہے. اب اس کے اندر انہوں نے سزائے موت اس کے اندر مل سکتی تھی. انہوں نے 10 سال کی سزا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دی. لیکن عمران خان نے کہا جو بھی کرنا چاہتے ہو, میں اس کیس کے سامنے, انہوں نے, ان کا یہ نہیں خیال تھا کہ عمران خان یہ کیس اتنی دیر سے جیتنے دیں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ عمران خان نے کہا جو بھی اصول ہے, جو لیگل, جو قانونی طریقہ ہے, میں اسی پہ چلوں گا. آپ میرے پہ 200 کیس کرو گے اور 200 سال چلیں گے, میں 200 سال بھی بیٹھا رہوں گا. جو زندگی ہوگی یہی گزار دوں گا. لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. ڈیل یہی ان کو دی جا رہی تھی جو ڈائریکٹلی, مطلب اس طرح براہ راست بھی ہمیں ملی, لیکن کانوں میں خبر جو پہنچتی تھی اس میں یہ تھا, شروع میں تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں 2-3 سال کے لیے, جلا وطن ہو جائیں. پھر ہمیں سننے میں آ رہا تھا, پھر سے میں نے کہا کہ براہ راست نہیں تھی, ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ آپ ایسے کریں, تھوڑی دیر کے لیے چپ بیٹھ جائیں, 1-2 سال کے لیے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ 6 مہینے چپ بیٹھ جائیں. اب وہ میرے خیال میں 6 مہینے پہ آ گئے. اور لیکن آپ بس, آپ کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے, جو ریڈ لائن نہیں ہٹ سکتی. تو یہ والی باتوں پہ یہ بالکل ہمیں توجہ نہیں دینی. ہم نے کس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ عمران خان کو جیل سے کیسے نکالنا ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے جو چل رہا ہے, وہ ہے قانونی طریقہ. اس کے اوپر عمران خان کے کیسز 1 اور 2 رہ گئے ہیں, جس کے اندر جب سائفر ختم ہوگا, اب ان کی پریشانی یہ ہے. اور یہ ججز کے اوپر آپ اب سن چکے ہیں کہ ججز نے خود کہا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ان کے فیصلے تبدیل کریں یا آپ ہمارے مطابق کریں. یہ کون لوگ ہیں جو ان کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے ہیں؟ جو بھی ہے, اس وقت ججز بھی کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ وکیلوں نے کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا ان کو, ججز کے ساتھ. بس آپ ہمیں اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جنہوں نے ہمت کی ہے, آپ ان کا ساتھ دیں. کیونکہ آج انہوں نے عمران خان کو بھی انصاف دینا ہوگا, کل ہم سب کو اور آپ کو سب کو انصاف دینا آگے چل کے. دوسرا طریقہ کیا ہے, جو آج یہ ہمارے جو جذباتی اور جوان جوشیلے بچے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا لیڈرشپ. دیکھیں ایک چیز آپ سب کو سمجھنی پڑے گی کہ اسلامی دنیا کا کیا حال ہے, کیونکہ آپس میں یکجہتی نہیں ہے. اس کے بعد پاکستان میں آ جائیں, کیا حال ہے, یکجہتی نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے مل کر اتنا بڑا ووٹ بینک بنایا ہے, آپ ہی اس ملک کے اب اسٹیبلشمنٹ ہو.
آپ ہی کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو, آپ نے ووٹ ڈالا ہے, آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری